بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر رجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا صلوات پڑھے غلام نواز اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھی پیچھے دیکھیں آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت و مودت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے ضمیر کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے مالک کا ارشاد ہے تمہید کا وقت ہی نہیں ہے اور پھر علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو تمہید کیا سنانا مجلس ادا کی تمہید آپ نے اس وقت سن لی تھی جب آپ کے دائیں کان میں آپ کے باپ نے علی ولی اللہ کی اذان پڑھی
اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت تھے. ملک علی رضا کوکر صاحب ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہیں. وہ اپنا سردہ ذکر جیسے ہی میں رخصت ہوں گا وہ مالک کی بارگاہ میں پیش کریں. دعا ہے مقصود کوکر اور ان کی اولاد کے لیے جس نے مولا کا گھر بنایا ہے اس کا گھر ہمیشہ آباد رہے. آخری ہچکی موت کی زندگی کی آ جائے موت آ جائے تو مال کام نہیں آتا. الیکٹرک شاک بندے لگاتے ہیں بندہ اٹھتا نہیں. اولاد کا ہے نا کھرب پتی ہے اس نے 20 کروڑ الیکشن میں بھی لیا تھا تو پھر بھی زندہ نہیں ہوتا. ہچکی آئی مال ختم. پھر اس کے بعد بیٹوں کا کام شروع. اعلان کروایا رشتہ داروں کو اطلاع دی جنازے کا وقت متعین ہو گیا. غسل کفن جنازہ اچھا تلقین پڑھنے والا بیٹوں نے مل کے قبر میں اتارا. ایک بیٹے نے کندھے پکڑے ابا جی کے کندھے ہلائے پڑیاں رکھ دی گئی مٹی ڈالنا شروع کر دی. آخری مٹھی مٹی کی قبر پہ آئی تو بیٹے کا کردار ختم. قبر میں اندھیرا. اب بیٹے کام نہیں آئیں گے. جو قبر کے اندھیرے میں کام نہ آئے وہ تیرے میرے بیٹے ہیں اور جو قبر میں اندھیرا شروع ہونے کے بعد کام آئے وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. بسم اللہ آپ نے سلام زندگی میں بسم اللہ سے بہت شکریہ. آپ سلامت. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. آپ جی آج بہت بڑا دن ہے. بہت بڑا دن ہے. بہت بڑا دن ہے. بہت بڑا دن. میں ایک بات سے بڑا دن سمجھا دیتا ہوں کہ کتنا بڑا دن ہے. دعا کریں گے تو میں بہت بڑا فکرہ آپ کی نظر کروں. جس دن پیچھے نماز پڑھنے والا آیا ہے اسے عیسائی بڑا دن کہتے ہیں. ذرا جاگو نا یار جاگو. جس دن پیچھے نماز پڑھنے والا آیا اسے عیسائی مسیحی برادری اسے بڑا دن کہتے ہیں. آج شب اس نے آ جانا ہے. آج سورج غروب ہونے کے بعد میں جتنے ملک بیٹھے ہو جتنے ملائکہ بیٹھے ہو سب کے لیے فکرہ کہنے جا رہا ہوں. سید فکرہ نظر کر رہا ہوں. آج سورج غروب ہو جانا ہے تو اس کی آمد کی شب شروع ہو جانا ہے. جس کی دادی کے دروازے کی دہلیز کے باہر پڑی ہوئی مٹی اپنی داڑھی کے بالوں سے چن کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان کے چہرے پہ روشن تخت کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط ابرو کی اجازت نہ ہو تو سورج طلوع نہیں ہوتا. شاباش. جی آپ سلام زندگی بات جیو. سارے بولو اللہ جو بسم اللہ. جیئیں سلامت رہیں. ہمارے پاس بڑے دن ہیں. بڑے دن ہیں. بہت دن ہیں ہمارے پاس. بڑے دن سارے دن ہمارے ہیں. کسی اور کا دن ہے ہی نہیں. 10 محرم ہماری
ہاں صاحب نہیں پڑھ رہا. 10 محرم ہماری، 3 شعبان ہماری، 10 محرم ہماری، 4 شعبان ہماری، 10 محرم ہماری، 7 شعبان ہماری، 10 محرم ہماری، 11 شعبان ہماری. توجہ ہے. کبھی ہم تابوت اٹھاتے ہیں، کبھی ہم کیک اٹھاتے ہیں. بندے کہتے ہیں صرف انہی کا یوم شہادت مناتے ہو. میں نہیں کہتا کہ وہ بندہ اٹھ جائے مجلس سے، نہ بیٹھا رہے مجلس میں. بولنا واجب نہیں ہے، واجب کرنے والی معصوم کی ذات ہے. عقیدے سے عقیدہ ملے تو پھر بولنا، اگر عقیدے سے عقیدہ نہ ملے تو پھر اپنی آواز سنبھال کے رکھنا. مجھے اس آواز کی ضرورت ہی نہیں جس کا عقیدہ مجھ سے نہ ملے. بندے کہتے ہیں صرف ابو طالب کی اولاد کے شہادت کے دن مناتے ہو. تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں ہم صرف اس کی شہادت کا دن مناتے ہیں جس کے آنے کے دن کا پتہ ہو. زندگی آپ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ سلام، آپ کی زندگی جی بسم اللہ. کل دیکھیں اس بادشاہ کی آمد ہے بھائی علی جس کے سامنے دنیا بے بس، جس کے سامنے دنیا بے بس مجبور ہے. ساجد علی دنیا کچھ نہیں کر سکتی. جنہیں جشن سے نفرت ہے نا وہ آج ساری رات جاگیں گے. جنہیں جشن سے نفرت ہے وہ ساری رات جاگیں گے. پتہ ہی نہیں چراغاں کر رہے ہیں. اس کے اختیار سے باہر ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنے کا جشن مناؤ. اور میں آج فکرہ نہ کہوں، مجھے بہت سی فرمائشیں آئیں، بہت سب کچھ کہا گیا. اصلاح 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 اصلاح. اصلاح تب تک ممکن نہیں جب تک ہر بندہ اپنی نہ کر لے. دوسرے کی اصلاح نہیں ہوتی. بس آپ سے ایک اپیل ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہے. پہلے گزر گئے، ہم نے چلے جانا. آپ نے مجلس میں رہنا ہے، آپ نے مجلس میں آنا ہے. کیونکہ تقریریں عقیدے ٹھیک نہیں کرتی، مجلس کی فضا عقیدہ ٹھیک کرتی. ہاں یہ حال بن گیا نا، حال تو بن گیا. گاڑیاں ذاکرین کی گزر کے آ رہی ہیں، کوئی روک نہیں رہا. میں بتاؤں عقیدہ کون بدلتا ہے؟ ذاکر نہیں بدلتے، مولوی نہیں بدلتے، خطیب نہیں بدلتے، مجتہد نہیں بدلتے. بتاؤ عقیدے کون تبدیل کرتا ہے؟ تبلیغ کون کرتا ہے؟ تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ ذاکر کی گاڑی گزر کے آ جائے کوئی نہیں روکے گا. پولیس والے بھی ہیں، نہیں روکیں گے. کون ہے؟ ذاکر ہے. گزر جو ناکے سے گزرتے ہیں گزر جائیں. توجہ فرمائیے گا. بڑے سے بڑے مولوی صاحب آ جائیں کوئی نہیں روکے. کسی نے نہیں روکنا. نہ لائسنس کی ضرورت، نہ روٹ پرمٹ کی ضرورت. ادھر ایک گھوڑے کو حسین کی سواری کی شبیہ بنا کے اس پہ چادر ڈال کے کسی گلی سے گزرنے کی کوشش کرو، فوراً پوچھیں گے لائسنس ہے تو گزرو گے. اس کا مطلب ہے وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو حسین کے گھوڑے کے قدموں کی آواز کر رہا ہے. شاباش شاباش. تو ہاتھ اٹھا سکتے آپ جی. سلام علی حق. گزارش میں اور کر دوں بالخصوص نوجوانوں سے. آج رات آپ نے سونا ہے نیمہ شعبان کے اعمال کا. عریضے لکھنے ہیں، عریضہ لکھنا ہے، دریا میں ڈالنا. اس پہ ہیں اپنی حاجت لکھنا.
ہاں بھائی توجہ، ملک صاحب ایک آپ کے ذہن میں ہوگا لیکن میں اسے لفظی شکل دینے لگا آپ کے تخیل کو. جتنے مولوی یا علی مدد کے منکر ہیں نا، وہ فجر کے وقت عریضہ پکڑ کے علی کے بیٹے کے نوکر سے کہیں گے یا حسین بن رو، مدد مانگیں گے یا حسین بن رو. آپ نے جانا. اور پھر جب رات ڈھل جائے گی نا تو شہادت ثالثہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ لڑائی والا ایشو نہیں ہے، لڑنا نہیں اس پہ. جو نہیں پڑھتے انہیں کچھ کہنا نہیں. حلالی حرامی سے تبلیغ نہیں ہوتی. یہ ممبر گالیاں دینے کے لیے نہیں، نہ یہ ممبر گالیاں دینے کے لیے نہیں ہے. یہ ان کا ممبر ہے جن پہ آیت اتری ہے وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ خوبصورت طریقے سے تبلیغ کرو. لیکن منتہی الاعمال اس کا ترجمہ ہے آسم المقال. وہ آج رات اعمال کے بعد کھولنا، توجہ، اور اس کا وہ باب پڑھنا جس میں 12ویں کی آمد لکھی. ہاں توجہ، بی بی حکیمہ خاتون روایت کرتی ہیں. میں سارا واقعہ نہیں پڑھتا، وقت نہیں. کہ رات ڈھل گئی، میرے اور سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کے درمیان ایک نور کی چادر آ گئی. فکرہ سننا، جب نور کی چادر ہٹی تو میں نے عجیب منظر دیکھا. ماں بھی سجدے میں تھی اور سجدہ خود بھی سجدے میں تھا. ماں بھی سجدے میں تھی اور سجدہ خود بھی سجدے میں تھا، اور شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور وہ فرما رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان ابی علی ولی اللہ. مجھے نہیں پتا تو نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، لیکن جس کے تو انتظار میں ہے وہ تشہد میں نہیں سجدے میں علی کی ولایت کی گواہی. جب پڑھ لے منتہی الاعمال، منتہی الاعمال پڑھ لے، بس بات تمام ہو گئی. مل کے بولو حیدری، میرا حصہ مل گئے. آخری فکرے کہوں اور آپ سے رخصت لوں. وقت تھوڑا ہے، پڑھنے والے بہت زیادہ، بھائی عباس بہت زیادہ پڑھنے والے. ان میں کچھ تھوڑا پڑھنے والے ہیں، کچھ لمبا پڑھنے والے. سب کو اپنے حصے کا وقت ملنا چاہیے. مجھے تو کچھ 4 منٹ بھی کہے تو میں اس میں بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ جو شعبان ہے نا، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں ہاں کچھ بندے کہہ رہے ہوں گے کہ مصائب نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے. جو مصائب پڑھیں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ پڑھ لیں، کیونکہ مجلس اعضاء ہے، عنوان ہے، اور مارچ کے اعتبار سے ہے، جمعے کے اعتبار سے وہ بھی مولا کا ذکر ہے، یہ بھی مولا کا ذکر ہے. اس میں بھی حرج نہیں ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن شب خوشیوں کی ہو جائے گی. اور شعبان کی وہ تاریخ ہے جس کے لیے پہلے 14 تاریخیں آئی ہیں، پھر 15ویں تاریخ ہے جس میں میرے مولا نے آنا ہے. اور سرکار دو عالم نے اسی مہینے کے لیے فرمایا تھا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. میرے سامنے 3-4 بندے اپنی آواز کو اپنے دہن کا قیدی بنا کے بیٹھے ہیں، ان کی آواز کو رہائی دلوانے لگا ہوں اس فکرے پہ. سرکار نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. میں نے کہا سرکار آپ تو ربیع الاول میں آئے ہیں، آپ فرمائیں نا ربیع الاول میرا مہینہ ہے، یہ کیوں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے؟ سرکار نے فرمایا چپ رہو، ربیع الاول میں ایک بار آیا ہوں، شعبان میں بار بار آیا ہوں. شاباش. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. جی بسم اللہ. حاضری ہو گئی.
علی یا علی۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو خاموشیوں کا جشن، خاموش جشن، اس پہ بولیں تو علی بولیں، اس پہ پڑھیں تو رسول پڑھیں، اس پہ پڑھیں تو حسن پڑھیں، اس پہ پڑھیں تو حسین پڑھیں، یا وہ پڑھے جس کی عزت آئی ہے۔ بہت اچھا آپ نے سنا۔ پھر 3 شعبان، توجہ، 3 شعبان بتاؤں کون آیا؟ 3 شعبان فکرہ ہے، آپ ضائع بھی کر دیں، بلکہ ضائع ہوگا نہیں، آپ سمجھیں گے ضرور، ہر فکرے پہ داد ضروری نہیں ہوتی۔ 3 شعبان کو وہ آیا جس نے درمیان میں یہ قناعت لگوائی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ 3 شعبان، جی ہم سلامت رہیں، وہ آیا جس نے درمیان میں یہ قناعت لگوائی، پردہ لگوایا، جس نے ان کے سروں پہ چادریں رکھوائیں، جس نے اندر والی روشنی دی ہے۔ کون سی بیٹے؟ بولو، اندر والی روشنی، باہر والی نہیں، اندر والی روشنی۔ باہر والی روشنی میں اور اندر والی روشنی میں فرق ہے۔ باہر والی روشنی میں آنکھیں دیکھتی ہیں اور اندر کو بتاتی ہیں، پھر اندر روشنی ہو تو وہ روشنی فیصلہ کرتی ہے کیا دیکھا۔ اندر والی روشنی فیصلہ کرے گی کہ یہ ملک علی رضا کھوکھر صاحب ہیں، مولا کے ذاکر ہیں، مجھے کتنی عزت کرنا ہے۔ اندر والی روشنی فیصلہ کرے گی کہ کہاں مجھے سر کو جھکانا۔ باہر والی روشنی سے صرف کعبہ دیکھا جاتا ہے، اندر والی روشنی ڈھونڈتی ہے کہ علی کی ماں گئی کہاں سے۔ بس ایک فکرہ کہہ کے 4 مصرے پڑھ کے میں سلام کرنے جا رہا ہوں، حاضری میری ہو گئی۔ اندر والی روشنی بتاتی، اندر والی روشنی 3 شعبان کو آنے والے بادشاہ نے دی۔ اور میرا بڑا معروف فکر ہے، آپ لوگ پڑھتے رہیں، پڑھنا چاہیے کہ اگر روشنی اندر نہ ہو نا، اندر روشنی نہیں ہے تو باہر والی روشنی اندھیرے سے خطرناک ہوتی ہے۔ کھولنا ہاتھ کو، اندر روشنی نہیں تو یہ جو باہر والی روشنی، تمیز ہی نہیں نا کیا دیکھا، تو پھر باہر والی روشنی اندھیرے سے خطرناک ہو جاتی ہے، اندھیرے سے، ہاں تمیز نہیں رہتی کیا دیکھا۔ کربلا میں یہی جنگ تھی، اندر والی روشنی کی اور باہر والی روشنی۔ یزید کے پاس تھی باہر والی روشنی، اندر والی نہیں تھی، اس لیے وہ بے غیرت کہتا تھا فرق ہی کوئی نہیں، یہ بھی عورت ہے، 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 شکلیں ایک جیسی، جسم ایک جیسے، ساری عورتیں ہی عورتیں، فرق ان میں کیا ہے؟ میرے مولا حسین کے پاس تھی اندر والی روشنی، فرمایا بے غیرت صرف عورت نہیں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، ان کے ہاتھ اٹھ گئے۔ یہ 3 شعبان کو آنے والے نے بتایا۔ پھر 4 شعبان کو وہ آیا، وقت بڑا تھوڑا ہے میرے پاس۔ بندے کہتے ہیں مولا عباس صاحب منصب نہیں، کہتے ہیں نا، عصمت پہ مشکوک لوگ شک کرتے ہیں، ہاں عصمت عباس پہ مشکوک لوگ شک کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، میں نے کم بار گیا ہوں کربلا، بھائی علی رضا زیادہ بار گئے ہیں، مولا ہمیں بھی اتنی بار ہی لے جائے، آپ سب کو لے جائے۔ اگر عباس کے پاس منصب نہ ہوتا تو عباس کا گنبد کربلا میں حسین کے گنبد کے برابر نہ ہوتا۔
ہر بات تو میں کہہ گیا ہوں۔ ہاں 4 شعبان کو وہ بادشاہ تعمیل حکم مجھے کرنا، بڑی پرانی نظم ہے، اس کے 2 بند سنا کے میں سلام کر رہا ہوں۔ بچے نے حکم کیا، میں ملک صاحب تعمیل کر رہا ہوں۔ عباس کا آنا ایک معاہدے کا نتیجہ ہے۔ معاہدہ ہوا تھا شہزادی اور بادشاہ علی کے درمیان، حجاب توحید اور وجہ اللہ کے درمیان۔ قصر تطہیر کا صحن تھا، اس میں 2 کرسیاں تھیں، ایک پہ اللہ کا چہرہ تھا، ایک پہ اللہ کا پردہ تھا، یعنی ایک پہ سیدہ تھی، ایک پہ علی تھے، ایک پہ بنت پیغمبر تھی، ایک پہ علی تھے۔ پہلے علی نے کچھ سیدہ سے کہا، پھر سیدہ نے علی سے کہا۔ عباس کے آنے کا معاہدہ ہو گیا۔ 2 بند مجھے صرف پڑھنا مکمل نہیں پڑھ سکوں گا، وقت تمام ہو گیا۔ پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ علی نے سیدہ سے کیا کہا۔ علی فرماتے ہیں تمہارا ہونا حبیب یزداں کے واسطے افتخار بھی ہے، عظیم ان کے جو معجزے ہیں تمہارا ان میں شمار بھی ہے، نبی کی عطرت کے گرد تیری طہارتوں کا حصار بھی ہے، جہاں کے سب سے بڑے سخیف عطائے رب قدیر تم ہو، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے خدا کا خیر کثیر تم ہو، جو بندہ ابھی تک نہیں بولا وہ اگلے 2 مصرے سن لے۔ علی فرماتے ہیں تیری رعایا کا نام حوا، تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے، بطول کیوں ہے جناب مریم تیرے فضائل کی ذاکرہ ہے۔ شاباش شاباش، ہاتھ صحیح رہے، میں مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ میاں حسین جاگنا، بطول کیوں ہے جناب مریم تیرے فضائل کی ذاکرہ ہے۔ جو شہزادی نے جواب دیا وہ 6 مصروں میں سنا کے سلام کر رہا ہوں۔ شہزادی علی بادشاہ کی طرف دیکھ کے فرماتی جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر۔ شاباش، جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر۔ یہ تیرا احسان ہے تو آیا خدا کے دین کا اصول بن کر، اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر۔ میں وعدت کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر، اداس مت ہو میں جا رہی ہوں، میں تیری ہر آس بھیج دوں گی۔ میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے